أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 80 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب سب سے پہلے ہم ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے. ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال عبدن ایک غلام کی. اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی مملوکن کسی کی ملکیت میں لا یقدر وہ قدرت نہیں رکھتا علی شیء کسی چیز پر. اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو اور کسی چیز پہ قدرت نہ رکھتا ہو. ومن رزقناہ اور جسے رزق دیا ہم نے منا اپنے میں سے رزق حسنا عمدہ فہو ينفق تو وہ خرچ کرتا ہے منہ اس سے سرًا چھپ کر وجہرًا اور سب کے سامنے. ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرما رکھا ہو اور پھر وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلے بندوں پہ خرچ کرتا رہتا ہو. حل یستوون کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے.
بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وضرب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثال رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک جو ہے ابکم، گونگا ہے، لا یقدر وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیء کسی چیز پر بھی، وہوا اور وہ گونگا جو ہے وہ کلن بوجھ ہے، علی مولا اپنے آقا پر. دوبارہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو آدمیوں کی بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے. اپنے آقا پر کیا ہے؟ بوجھ بھی ہے. اینما جہاں کہیں بھی، یوجہ وہ اسے رخ دیتا ہے، لا یأتی بخیر وہ کوئی خیر نہیں لاتا. اینما یوجہ جہاں کہیں بھی وہ اسے رخ دیتا ہے، لا یأتی بخیر وہ کوئی خیر نہیں لاتا، یعنی اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کوئی خیر لے کے نہیں آتا. حل یستوی ہوا کیا وہ برابر ہو سکتا ہے وہ، ومن اور جو کوئی یأمر حکم دے بالعدل انصاف کا، یعنی کیا یہ اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے. وہوا اور وہ علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے. وہوا اور وہ سیدھے راستے پر ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات آسمانوں اور زمین کے راز، پوشیدہ باتیں، غیب پوشیدہ باتیں. وما امر الساعت اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، وما امر الساعت اور نہیں ہے معاملہ، الساعت قیامت کا، الا مگر کلمح البصر جیسے جھپکنا ہے آنکھ کا، او ہوا اقرب یا وہ زیادہ قریب ہے، او ہوا اقرب یا وہ زیادہ قریب ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی ہید ہے، راز ہے، پوشیدہ باتیں ہیں. اور قیامت کا معاملہ جو ہے وہ تو پلک جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے اخرجکم نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، وجعل لکم السمع اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے کان، آنکھیں اور دل اسی نے بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو. اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، اولم یرو الی الطیر کیا انہوں نے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا، مسخرات جو کہ تابع فرمان بنائے گئے، مسخر کیے گئے، فی جو السماء آسمان کی فضا میں، آسمان کی فضا میں. اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اولم یرو آ کا معنی ہے کیا، لم کا معنی نہیں، یرو دیکھا. لم یرو یہ پورا ایک جملہ ہے،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الطیر، اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع فرمان بنائے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، ما یمسکو، نہیں تام رہا انہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیہ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیہ ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھر، سکنا، سکونت کی جگہ، وجعل لکم، اور بنائے اس نے تمہارے لیے، من جلود الانعام، جلود کھال کو کہتے ہیں، جل کی جمع کھال، الانعام چوپایوں کے کھالوں سے، بیوتن، بہت سے گھر، تستخفونہا، تستخفونہا، تم ہلکا پھلکا رکھتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اپنے سفر کے دن، ویوم اقامتکم، اور اپنے مقیم ہونے کے دن، ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی اون سے، واوبارہا، اور اونٹوں کی پشم سے، واشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً سامان، ومتاعا، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک کے لیے۔ دوبارہ دیکھیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پہ روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ ومن اصوافها واوبارها واشعارها واثاثا ومتاعا الى حین، اور بیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے کتنے ہی سامان اور استعمال کی چیزیں ایک مقررہ وقت کے لیے بنائی، یعنی ان چیزوں سے تم ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، اب تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آواز سب کو آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت شرک کی تردید فرما رہے ہیں اور دو مثالیں بیان کی ہے، اور ان مثالوں کے ذریعے اپنی وحدانیت کے مسئلے کو واضح فرما دیا۔ پہلی مثال ایک آزاد اور ایک غلام شخص کی ہے، اور دوسری مثال دو ایسے شخصوں کی ہے کہ ان میں سے ایک بہرہ ہے جو بالکل نکما ہے، جبکہ دوسرا آدمی عدل اور انصاف کا دل دادا ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ ان دو مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کے تقابل میں بیان کر کے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک غلام کی جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے۔ گزشتہ سبق میں مشرکین کی غلط مثالوں کا ذکر ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے خود اعلیٰ درجے کی مثال بیان کی کہ ایک غلام اور آزاد شخص کی مثال مشرک اور موحد کی طرح ہے۔ ضرب کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، سفر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر یہ لفظ بیان کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ عبد کا لفظ جو ہے انبیاء، فرشتوں اور اچھے لوگوں پہ بھی بولا جاتا ہے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اس لفظ کا اطلاق نافرمان اور مغرور لوگوں پہ بھی کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلط کر دیے۔ لیکن عبد کا عام فہم معنی غلام ہوتا ہے، یہاں پہ عبد کے ساتھ مملوک کا اضافہ کیا گیا، ایسا غلام جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت میں ہو۔ آزاد آدمی کسی آدمی کا مملوک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا مملوک ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ مملوک اپنے مجازی مالک کے تصرف میں ہوتا ہے، اس سے خدمت لے یا اسے فروخت کر دے۔ لا يقدر على شيء، ایسا شخص خود اپنا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں پر یقدر کا معنی جسمانی طاقت نہیں، کیونکہ یہ طاقت تو غلام اور آزاد میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہے۔ تو یقدر سے مراد اختیار یا قدرت رکھنا ہے کہ غلام آدمی کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر فعل اس کے آقا کی منشا پہ موقوف ہوتا ہے، حتیٰ کہ غلام اپنی کمائی کا بھی مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آمدنی، مالک کی آمدنی جو ہے وہ تصور ہوتی ہے، وہی اس کا متصرف ہوتا ہے۔ ایک غلام آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتا، نہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مالک اپنی لونڈی کو خود نکاح کی اجازت دے دے تو پھر اس کے اختیارات اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے خدمت تو لے سکتا ہے لیکن اس سے اپنی شہوت پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا حق وہ لونڈی کے خاون کو دے چکا ہے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی عبادت بھی مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے کا غلام ہے اور وہ کچھ اختیار نہیں رکھتا، دوسری طرف ایسا شخص ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کی ہے۔ اچھی روزی سے مراد پاک اور حلال روزی ہے، جو جائز طریقے سے کمائی گئی ہو، جو حرام یا مشکوک نہ ہو۔ یہ شخص آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رزق بھی وافر عطا فرمایا ہے۔ وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جسے وہ پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی۔ هل يستوون، کیا یہ دو آدمی یعنی غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر بے سمجھ ہے جو ایک عام فہم مثال کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب غلام اور آزاد انسان ہونے کے باوجود برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی برابری کون کر سکتا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی مملوک اور مخلوق ہے۔ لہذا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا ہم صفت بنا کے اس کا شریک ٹھہرانا یہ کس قدر حماقت کی بات ہے۔
خاص طور پہ بے جان درخت پتھر اور قبر کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تو اس لفظ میں رزق توجہ طلب ہے، یہ عام لفظ ہے، اس سے مراد رزق حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی، لیکن ایک مومن آدمی ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اسی لیے رزق حلال کی تلاش کو فرائض کے بعد ایک فریضہ قرار دیا گیا۔ رزقا حسنا کے الفاظ گزشتہ رکوع میں آ چکے ہیں، وہاں فرمایا تھا کہ تم کھجوروں اور انگور سے نشہ آور اشیاء اور رزق حسن یعنی لذیذ اور خوشگوار چیز بناتے ہو، لیکن یہاں پہ رزق حسن سے وہ پاک روزی مراد ہے جس کے استعمال سے اچھے اخلاق پیدا ہو۔ عبادت کی قبولیت بھی حلال روزی پہ موقوف ہے، صدقہ اور خیرات بھی وہی مقبول ہوگا جو حلال مال سے کیا جائے گا۔ خود اپنی ذات پہ پاک روزی استعمال کرے گا تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تمام پاکیزہ اخلاق پاکیزہ روزی سے پیدا ہوتے ہیں اور حرام روزی سے خبیث اخلاق جو ہے جنم لیتے ہیں جو انسان کے لیے وبال کا باعث ہوں گے اور اسے خدا کے غضب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں مذکور انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ خرچ کے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے درست ہے اور ان کا انحصار حالات اور واقعات پر ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو ظاہری طور پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوشیدہ خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن آدمی دائیں ہاتھ سے اس قدر پوشیدہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خرچ کیا ہے۔ پوشیدہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ کا عنصر غالب ہوتا ہے اور ظاہراً خرچ کرنے میں انسانی سوسائٹی کا لحاظ ہوتا ہے، ظاہری طور پہ خرچ کرنے میں انسانی معاشرے کا اعتبار ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اپنے مقام پہ خرچ کے دونوں طریقے درست ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک گونگے غلام اور ایک عادل آزاد شخص کی مثال بیان فرمائی۔ وضرب اللہ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ وہ اپنے دل کی بات بھی دوسرے سے نہیں کہہ سکتا، اس قدر ناکارہ اور بے فائدہ ہونے کی بنا پہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے صاحب پہ بوجھ بن چکا ہے، اس کا مالک اس سے کوئی خدمت تو لے نہیں سکتا بلکہ اس کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا آقا جس کام کی طرف بھی ایسے غلام کو متوجہ کرتا ہے وہ کوئی بہتر چیز نہیں لاتا، یعنی کچھ کام نہیں کرتا بلکہ اسے خراب کر کے آتا ہے، مالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ آزاد ہے، با اختیار ہے، خود بھی عامل بالعدل ہے، دوسروں کو بھی عدل کی وصیت کرتا ہے۔ هل یستوی ہوا، کیا ایسا شخص اس کے برابر ہے جو غلام بھی ہے، گونگا بھی ہے اور کوئی قدرت بھی نہیں رکھتا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آدمی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने आज़ादी और ग़ुलामी का मसला मिसाल के ज़रिए समझा दिया। एक तरफ एक ग़ुलाम गूंगा बहरा आदमी है जो कुछ इख्तियार नहीं रखता, हर काम खराब करके आता है, अपने आका पे बोझ है। दूसरी तरफ एक आज़ाद है जो खुद मुख्तार है, खुद भी आदल और इंसाफ पे कायम है और उसी का हुक्म भी देता है। हकीकत ये है वह आला सिरात मुस्तकीम, ये सीधे रास्ते पे यही शख्स है। तो भला एक गुलाम और आज़ाद शख्स कैसे बराबर हो सकते हैं? यही हाल एक मुशरिक और मुवाहिद का है। मुशरिक आदमी किसी कब्र पे जाएगा, कोई रस्म इख्तियार करेगा, अपना दीन खराब करेगा, जहां जाएगा खराब ही लेके आएगा। उसके बरखिलाफ मुवाहिद आदमी अपने ईमान पे मजबूत रहेगा, हर मामले में अल्लाह ताला की नसरत और एआनत का तलबगार होगा, उसके बनाए हुए सिरात मुस्तकीम पर गामजन होगा। तो फरमाया कि मुशरिक और मुवाहिद जो है ये बराबर नहीं हो सकते, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें। जो चीज़ें भी इंसानों, जिन्नों और फरिश्तों से पोशीदा है, उनका इल्म जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। पूरी मखलूक में से कोई भी उनके इल्म का दावा नहीं कर सकता। तो ऐसे मौके पर गैब का इतलाक अल्लाह ताला पर इंसानों या दूसरी मखलूक की निस्बत से किया जाता है। यानी जो चीज़ें मखलूक के एतबार से पर्दे गैब में है वो अल्लाह ताला के इल्म है, वरना अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ भी गैब नहीं है। वो हर चीज़ का खालिक मालिक है, कायनात का ज़र्रा ज़रा उसकी निगाह में है, उससे तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। आलिमुल गैब व शहादा का यही मतलब है कि मखलूक की निस्बत से जो चीज़ें भी ज़ाहिर है या पोशीदा है, महसूसात में से है या गैर महसूसात में से, हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है, उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। सूरह मुल्क में इस बात को दूसरे अंदाज में बयान किया गया है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, क्या कायनात को वही नहीं जानेगा जिसने उसे पैदा किया, हालांकि वो लतीफ भी है और हर चीज की खबर भी रखता है। तो आलिमुल गैब व शहादा होना यह अल्लाह ताला की सिफात मुख्तस्सा में से है। अगर कोई आदमी मखलूक में से किसी में यह सिफत तस्लीम करेगा तो वो मुशरिक बन जाएगा। जिस तरह अल्लाह के अलावा कादिर मुतलक कोई नहीं है, इसी तरह उसके अलावा आलिमुल गैब भी कोई नहीं है। हर इंसान का एक जाहिर है और एक बातिन, उसकी रूह और उसके लताइफ है, उसका नफ्स नातिका है। इन ज़ाहिरी और बातिनी कुव्वा की इस्तेदाद को भी अल्लाह ही जानता है। हर शख्स के अमल से भी वही वाकिफ है, लिहाजा वो अपनी इसी इल्म और मखलूक के अमल की बिना पे हर एक को बदला भी जुदा जुदा देगा। फिर आगे फरमाया वमा अमरुस्साअति इल्ला कलमहिल बसर, कि क़यामत का मामला ऐसा है कि ये आंख झपकने में वाक़ हो जाएगी। या हुआ अक़रब, या आंख का पलटना वो तो दूर की बात है, क़यामत उससे भी ज्यादा पहले बर्पा हो जाएगी। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। बेशक अल्लाह ताला जो है हर चीज पे कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुक़ूअ क़यामत के बारे में एक बात, कई बातें बताई है कि लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। किसी ने खाने का लुक़मा उठाया होगा, अभी तक वो मुंह में नहीं ले जाएगा कि क़यामत का बगल बच जाएगा। ला तअतीकुम इल्ला वक्ता, क़यामत अचानक ही तुम्हारे पास आएगी। इला अजलिम मुसम्मा के अल्फाज कुरान मजीद में बार बार आते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पे ज़रूर वाक़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आमाल की जज़ा की बारी आएगी। यौम तुबला सराइर,
जिस दिन पोशीदा चीजें जाहिर हो जाएंगी, मुहासबे का अमल शुरू हो जाएगा, हर इंसान को अपनी इस्तेदाद और अमल के मुताबिक बदला दिया जाएगा, जो कि हर एक के लिए जुदा जुदा होगा। तो इंफरादी मौत के बाद इंसान को सबसे पहले कब्र की मंजिल आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि उक़बा की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। इसका मामला बहुत ख़तरनाक है। अगर कब्र की मंजिल आसान हो गई तो इंशाअल्लाह आगे की मंजिलों में भी आसानी होगी, और यही मुश्किल पेश आ गई तो अगली मंजिलें मज़ीद मुश्किल हो जाएंगी। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान में पहुंच के बहुत रोते थे, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। दोस्तों ने पूछा, हत्ता आप कबूर की ज़ियारत पे बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने यही बात फरमाई कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर ये आसान हो गई तो अगली मंजिल भी आसान होती जाएंगी, वरना मामला बड़ा मुश्किल होगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश और उस पर किए गए इनामात का जिक्र करके उसे शुक्रिया अदा करने की तलकीन की है। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।